اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی علی ابن موسى الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض من تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کأفضل ما صلیت علی احد من اولیائک. حمد و ثنا، سپاس و ستائش اس خدائے بزرگ و برتر کی کہ جس نے انسان کو عقل و خرد جیسی طاقت و توانائی سے نوازا اور اس میں افہام و تفہیم کی صلاحیت ودیت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کی. درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچمداران فضیلت و عدالت پر، بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین، مادر حسنین، بنیان گزار کاخ شرافت و حریت، آئینہ اصل حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر. درود و سلام ہو میرے مہربان امام، میرے رؤوف امام، امام علی بن موسى الرضا علیہ السلام کی ذات پر. درود و سلام ہو تمام شہدائے اسلام، بالخصوص شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر بنیاد اسلام کو مزید پختہ و مضبوط بنایا. ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس الشموس لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں، دہ کرامت کے ایام ہیں، بیوی معصومہ کی ولادت گزر چکی ہے، امام رضا کی ولادت آ رہی ہے. آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. میرے خدا کوئی ایسا نظام ہو جائے، میرے خدا کوئی ایسا نظام ہو جائے، خیال ان کا جو آئے کلام ہو جائے. میرے خدا کوئی ایسا نظام ہو جائے، خیال ان کا جو آئے کلام ہو جائے. وہ اپنے دور کا سب سے بڑا سکندر ہے، وہ اپنے دور کا سب سے بڑا سکندر ہے. در حسین کا جو بھی غلام ہو جائے، وہ اپنے دور کا سب سے بڑا سکندر ہے. در حسین کا جو بھی غلام ہو جائے. چراغ عشق علی ساتھ ساتھ رکھتا ہوں، چراغ عشق علی ساتھ ساتھ رکھتا ہوں. نہ جانے کون سے رستے میں شام ہو جائے، نہ جانے کون سے رستے میں شام ہو جائے. اور فضیلتوں کی ہے معراج فاطمہ زہرا، فضیلتوں کی ہے معراج فاطمہ زہرا. جسے بھی گود میں لے لے امام ہو جائے، جسے بھی گود میں لے لے امام ہو جائے. دہ کرامت کے ایام ہیں، امام رضا علیہ السلام کی ولادت آ رہی ہے اور جناب معصومہ کی ولادت گزر چکی ہے. ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. انہی برکتوں بھری راتوں میں اور انہی خوشیوں بھری راتوں میں امام کی بارگاہ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. مشہد مقدس کے ایک بہترین مداح کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب عارف زاہدی صاحب. آقا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے پروگرام میں. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے تمام ناظرین کو، کیونکہ ولادت امام رضا علیہ السلام کے ایام ہیں، دہ کرامت کے ایام ہیں، کوئی مولا کی ثنا اگر ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر فرمائیں. جی بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. روز و شب شام و سحر، روز و شب شام و سحر یہ وظیفہ ہے سبحان میرا. اللہ سبحان اللہ. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا. گردش ایام میں
گر کر میں بالکل چور تھا، ہائے ہائے زندگی سے دور اپنے آپ سے بھی دور تھا، اس گھڑی مجھ کو تیرے، اس گھڑی مجھ کو تیرے در کا سہارا مل گیا، سبحان اللہ سبحان المدد اللہ، مولا رضا، کیا کہنے، المدد المدد مولا رضا، مولا رضا، کیا خوبصورت سہارا ہے، واہ واہ المدد واہ، مولا رضا، المدد مولا رضا۔ اور کون ہے دل کی مرادیں جو یہاں پاتا بے شک بے شک بے نہیں، شک، آپ کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ جاتا واہ 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 واہ، بے نہیں، شک بے شک، ہم کو در سے آپ کے، ہم کو در سے آپ کے اوقات سے واہ زیادہ واہ واہ، ملا، سبحان اللہ المدد سبحان اللہ، مولا بے شک، رضا، المدد مولا المدد رضا، مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ اور خلق میں مشہور ہے مشکل کشائی آپ کی، واہ 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 کر واہ، رہے ہیں جان و دل مدحت سرائی آپ کی، دور ہو مشکل ہماری، دور ہو مشکل ہماری، اے میرے مشکل کشا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان المدد اللہ، مولا رضا، المدد مولا المدد رضا، مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ، جو طبیبوں کی نظر میں تھا مریض لا علاج، جو طبیبوں کی نظر میں تھا مریض تھا لا علاج، مریض لا علاج، دے رہی ہے موت کو بھی زندگی جس کی واہ خراج، واہ واہ، وہ مریض لا دوا، وہ مریض لا دوا، در پر تیرے اچھا ہوا، واہ 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 واہ، المدد سبحان اللہ مولا سبحان اللہ، رضا، المدد مولا رضا، مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ اور آج بھی دنیا میں جاری ہے سخاوت آپ بے شک بے کی، شک، ظرف سے بڑھ کر عطا کرنا ہے عادت آپ شک بے شک، صد درصد، کی، غیب سے ہر ایک مومن، غیب سے ہر ایک مومن کا ہو اب قرضہ ادا، واہ واہ، الہی آمین، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، روز و شب شام و سحر، روز و شب شام و سحر یہ وظیفہ ہے میرا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ عارف زاہدی صاحب قبلہ، بہت بہترین اشعار، بہترین کلام، امید ہے آپ تمام ناظرین فیضیاب ہو رہے ہوں گے۔ ذکر رضا جہاں سے مٹایا نہ جائے گا، ذکر رضا جہاں سے مٹایا نہ جائے گا، یہ چاند تیرگی سے چھپایا نہ جائے گا، اور اوصاف کبریا کا ہے مظہر تیرا وجود، اوصاف کبریا کا ہے مظہر تیرا وجود، رتبہ کسی سے تیرا گھٹایا نہ جائے گا، ہم ہیں یہاں یہ ماں کی طہارت کی ہے سند، ہم ہیں یہاں یہ ماں کی طہارت کی ہے سند، مشہد میں بد نسب سے تو آیا نہ جائے گا، مشہد میں بد نسب سے تو آیا نہ جائے گا، اور جو وقت میں نے مشہد و قم میں بتا دیا، جو وقت میں نے مشہد و قم میں بتا دیا، مجھ سے کبھی وہ وقت بھلایا نہ جائے گا، مجھ سے کبھی وہ وقت بھلایا نہ جائے گا، رندان حق کو ساقی کوثر پلائیں گے، رندان حق کو ساقی کوثر پلائیں گے، وہ جام جو کسی کو پلایا نہ جائے گا، وہ جام جو کسی کو پلایا نہ جائے گا، پس پنجے تن ہی زیر کسا شمس آئیں گے،
بس پنج تن ہی زیر کسا شمس آئیں گے، ان کے سوا کسی کو بلایا نہ جائے گا، ان کے سوا کسی کو بلایا نہ جائے گا۔ بہت شکریہ عارف زاہدی صاحب، آپ کا شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ ان مبارک راتوں میں آپ سے یہی التماس ہے کہ ہمارے تمام ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آقا۔ سلامت رہے۔ دعائے فاطمہ جب جب میرے قریب ہوئی، دعائے فاطمہ جب جب میرے قریب ہوئی، منافقین کی حالت بڑی عجیب ہوئی، اور اسے بہشت کے بارے میں سوچنا کیا ہے، اسے بہشت کے بارے میں سوچنا کیا ہے، جسے امام رضا کی رضا نصیب ہوئی، جسے امام رضا کی رضا نصیب ہوئی۔ ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور چونکہ شب ولادت ہے، ہمارا پروگرام کا روٹین بھی یہی رہا ہے کہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا عالم کو لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ جس سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں حجت الاسلام والمسلمین پیر سید عرفان حیدر شاہ جی صاحب۔ قبلہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں، اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس گزارش کو قبول کیا، دعوت کو قبول کیا اور پروگرام کا حصہ بنے۔ سب سے پہلے دہ کرامت کی دل سے مبارکباد قبلہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ناظرین جو ہے استفادہ کریں ہمارے اس پروگرام سے اور آپ سے استفادہ کریں۔ میں چاہوں گا آغاز پروگرام میں کچھ خاص نکات قبلہ امام کی زیارت کے، کچھ خاصیتیں جو امام سے مخصوص ریلیٹڈ ہوں، ایسی اگر ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں بہت شکریہ۔ اور تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں اس دہ کرامت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس راتوں میں اور ان راتوں میں اور ان دنوں میں جو برکات، جو فیوزات امام رضا علیہ السلام کے توسل سے ان کے طفیل ملتے ہیں، بے شک انشاءاللہ آپ سب کے شامل حال ہوں۔ الہ آمین، الہ آمین۔ جیسے کہ برادر محترم نے سوال فرمایا، امام رضا علیہ السلام کی زیارت ایک ایسی زیارت ہے جس کو اگر بند حقیر، یعنی اگر یہ روایات نہ ہوتی تو میں کبھی بیان نہ کرتا۔ بسم اللہ۔ ایک یونیک زیارت ہے، اور اس پہ اسی وجہ سے، ان روایات کی وجہ سے بزرگان نے، فحول الفقہاء نے، جیسے آیت اللہ سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ائمہ علیہ السلام میں سب سے افضل ترین زیارت کس کی ہے، تو انہوں نے بلا دریغ فرمایا زیارت امام رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زیارت امام رضا علیہ السلام میں کچھ ایسے نکات اور ایسے خصائص ہیں جو ہمیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہم کس بارگاہ میں جا کے زیارت کر رہے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اور یہ زیارت کے جو روایات ہیں اگر ہم دیکھیں تو ایک حساب سے فقط امام رضا یا ان سے پہلے یا ان کے بعد آنے والے معصومین علیہ السلام نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ ہمارے برادران اہل سنت کے متون میں بھی یہ روایات ملتی ہیں۔ مشہور اور معروف روایت کہ جس میں بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھی تھی، مفہوم روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من زار ولدی بطوس فإنما حج مرتن، کہ جو میرے بچے کی، میرے بیٹے کی زیارت کرے طوس میں، اس نے کہ ایک حج جیسے انجام دیا۔ اچھا، یہ جناب عائشہ کو رسول اللہ نے بیان رسول فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ من زار ولدی بطوس فإنما حج مرتن۔ جب حج مرتن کا لفظ آیا کہ حج کی، آپ دیکھیں ابھی بھی ایک زحمت والا کام ہے، بے شک مشقتیں مگر اس ہیں، سے زحمتیں پہلے ہیں کافی، بہت زیادہ مشقت تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بی بی عائشہ کو تعجب ہوا، فرمایا مرتن، فرمایا مرتین، دو حج کا ثواب، دو حج کا ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بی بی عائشہ نے تعجب فرمایا کہ مرتین، رسول اللہ فقال ثلاث مرات، تین مرتبہ حج کا ثواب جو میرے بیٹے کی زیارت طوس میں کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ بی بی عائشہ یہاں پہ خاموش ہو جاتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لو لم تسکتی یا عائشہ تو لبلغت الی 70، اے عائشہ اگر آپ خاموش نہ ہو جاتی میں اپنے بیٹے کی طوس کی زیارت کو 70 حجوں کے معادل لے کے سبحان جاتا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں کئی ایک نکات مل سکتے ہیں جو گرچہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں، کہ رسول اللہ تشریح فرما رہے ہیں، شریعتی
ایک احکامات سبحان کہ ایک اللہ، سبحان مستحب عمل کو دوسرے مستحب عمل کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور قبلہ میرے ذہن میں آ رہی ہے آپ کی گفتگو سے، یعنی اس زمانے کے لوگ بھی امام رضا سے واقف تھے اور یہ بالکل رسول اللہ نے بہترین، بیان فرمائی یہ بالکل چیز؟ جی، اور یہی نکتہ ہے کہ دیکھیں بی بی عائشہ نے اس امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا حج کے جتنا ثواب اس پہ تعجب کیا ہے، نہ ولدی کے بارے میں سوال پوچھا، صحیح۔ نہ توس کے بارے میں کہ یہ توس کہاں پہ ہے، ہوں، یعنی فوراً کہا کہ بالکل ایک ایسا ہی۔ حج، دو حج۔ یعنی جناب امام رضا کی شخصیت سے جی واقف تھیں۔ بالکل، امام رضا علیہ السلام کی شخصیت سے واقف تھیں، تو اس کا انہیں پتہ تھا۔ اور یہ جو ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں ہی روایات ملتی ہیں جو خلفاء کے بارے میں، تعداد خلفاء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ میرے 12 خلیفے ہوں گے، ان کے نام مبارک، اسامی مبارک ذکر کیے، ان میں امام رضا علیہ السلام جن کا تو اس میں ذکر شہادت اور مقام شہادت اور تدفین ہوگی یہ بھی ذکر ہوا ہے، یہ مشہور روایت۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ دوسری روایات بھی ہیں جس سے ہم کافی چیزیں اخذ کر سکتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے خصائص کیا ہے۔ مثلا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ زیارت امام رضا ہے جو گناہوں کے سنگین بار کو کم کرتی ہے، جہاں پہ انسان زائر جب اس مزور عنہ کی زیارت یعنی امام رضا کی زیارت کے لیے آتا ہے، اس زیارت کی عارفانہ زیارت کے صدقے میں خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جو اس روایت کا ستدفن بضعۃ منی بخراسان کہ میرا ایک حصہ عنقریب خراسان میں دفن ہوگا، ما زارہا مکروب الا نفس اللہ کربہ، کوئی بھی غم زدہ تکلیف میں مبتلا شخص اس کی زیارت کرے گا، خدا اس کی زیارت کو انشاءاللہ اس کی اس زیارت کے بدلے میں اس کی مصیبت کو تکلیف کو دور کر دے گا۔ اور فرماتے ہیں وَلَا مُذْنِبٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ ذَنْبَهُ، خدا کسی بھی گناہگار جب وہ زیارت کے لیے آئے گا اس گناہگار کو اس زیارت کے صدقے معاف کر دے گا، یعنی گناہوں کو دھو دیا جائے گا، دھو دیا جائے گا۔ ایک حساب سے ابھی اس میں یہ کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کا جو جملہ ہے ستدفن بضعۃ منی بے ارض خراسان، مختلف تعبیرات، فرمایا میرا ایک حصہ، رسالت کا حصہ، نبوت کا حصہ، رسول اللہ نے اپنی تاریخ ظاہری زندگی میں جو جن افراد کے لیے یہ لفظ بضع استعمال کیا ہے وہ دو ہی شخصیات ملتی ہیں، بے شک یہاں اپنی بیٹی کے لیے فرمایا ہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، جگر کا فقط حصہ نہیں، میرے وجود کا، میرے شخصیت کا، ہر چیز کا حصہ ہے فاطمہ۔ بے شک بے شک، یعنی وہ تمام کمالات و فضائل جو خدا نے رسالت کو عطا کیے ان تمام کمالات کا حصہ جناب سیدہ اور امام رضا علیہ السلام کی ذات، اور دوسری شخصیت سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے لیے فرمایا کہ اور یہ شاید یہ جو تشبیہ آئی ہے ظاہراً کہ بی بی اپنے وطن میں ہوتے ہوئے بھی غریب الوطن ہے، بے شک ایسا ہی، اور امام رضا غریب الوطن بے شک بے شک اپنوں سے دور ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے میری اپنی ذاتی ایک استعمال میرا ہے یہ امام کی زیارت۔ اور اسی طرح جب ہم جاتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام ہر معصوم میں امام رضا کے لیے آپ دیکھیں مختلف کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں، مگر آپ کی خدمت میں ایک ہی کتاب موسوعہ زیارات المعصومین جو 7 جلدوں پہ مشتمل ہے، بند حقیر کے پاس پڑا، اس میں ہر معصوم کی زیارات جو نقل ہوئی ہیں مختلف منقولہ غیر منقولہ اور اسی طرح یعنی جس طرح کہیں کہ مشہورہ اور غیر مشہورہ، اور اس زیارت کی فضائل اور فضیلتیں ذکر ہوئی ہیں۔ امام رضا کی زیارت کے چیپٹر میں جب ہم کھولتے ہیں تو ہر معصوم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے جملے ہمیں ملتے ہیں ان کی زیارت، جسے آپ کی خدمت میں دوسری ایک آپ کی ایک فضائل کی اور مولا کی فضیلت کی زیارت کی روایت نقل کروں، وہ امام باقر علیہ السلام سے مفہوم اس کا کچھ اس طرح ہے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ فرمایا کہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہوگا جو خراسان میں دفن ہوگا، جو بھی اس کی زیارت کرنے آئے خداوند تعالی اسے 2 مقام عطا کرے گا۔ دیکھیں اسلام میں قبل از فتح مکہ اور بعد از فتح مکہ ایک 2 کیٹیگریاں ہیں،
بالکل جس طرح صلح حدیبیہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد جنگ بدر اور جنگ احد کے جو صحابہ تھے ان کا ایک بڑا مقام بالکل تھا. ایسا ہی بالکل اسی طرح فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان تھے وہ ضیق اور تنگی کی حالت میں انہوں نے بڑی مجاہدت کی, اور فتح مکہ کے بعد طلقاء کا ایک نمبر آتا ہے جس میں ابو سفیان اور اولاد ابو سفیان سب طلقاء میں شامل ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء, تم آزاد کردہ غلام ہو ہمارے, تمہیں آزاد کر دیتے ہیں, ان کے بدلے میں جو قتل و غارت جو بھی کچھ نہیں تمہیں آزاد کر دیا. تو امام فرماتے ہیں جو ہمارے فرزند امام رضا کی زیارت کرے آتاہ اللہ اجر من انفق من قبل الفتح, جو فتح مکہ سے پہلے جس نے خدا کی راہ میں انفاق کیا خدا اسے وہی اجر دے گا. وقاتل, اور جو جس نے جہاد کیا ہو یعنی قبل از فتح مکہ جس نے جہاد کیا ہو اس سختی کے عالم میں جس نے رسول کا ساتھ دیا ہے وہی ثواب یعنی اس مرتبے پر. سبحان اللہ, ظاہر اس کیٹیگری پہ آ جاتا ہے کہ جیسے رسول کے ساتھ اس نے جہاد میں حصہ لیا. سبحان اللہ, یعنی امام کی زیارت کرنے کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ کسی بارڈر پر جا کر یا کسی سرحد پر جا کر یا تلوار لے کر, یعنی وہ صلاحیت جو عام آدمی بھی جو صلاحیت نہیں رکھتا لڑنے کی وہ زیارت بھی کر لے تو وہ تمام کرامات اور فضائل اسے مل سکتے ہیں جو فتح مکہ سے قبل. یہ ایک اچھے موضوع کی طرف, اور ہم چاہیں گے انشاءاللہ کہ یعنی اسلام جو ہم کہتے ہیں امن کا ایک مذہب ہے, امن کا پیغام لایا ہے, اور اسلام کی جو بھی جنگیں ہیں وہ ساری دفاعیہ ہیں. بے شک ایسا ہی, بے شک. مگر ہم اس کا یہ کہ ہم جہاد کے حساب سے جو بات کرتے ہیں کہ یعنی جہاد اولیہ نبی اور ائمہ کے حضور میں واجب ہو جاتا ہے, باقی دفاعی صورتحال اختیار کرتا ہے, باقی کچھ اس کے شرائط یعنی اس راہ میں اٹھا ہوا قدم آپ کا جہاد شمار ہو. سبحان اللہ. تو یہ ایک دو فضیلتیں تھی, اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام رضا علیہ السلام کی فضیلت کے باب میں ایک چیز جو ہمیں محسوس ہوتی ہے جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا, اور یہ عجیب امتزاج ہے, یعنی مزج ہو جاتی ہے یہاں پہ آ کے کعبے کی زیارت, رسول کی زیارت, یہ سب یہاں پہ ہمیں مل سکتی ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے لیے حدیث بیان ہوتی ہے جس طرح امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال رضا من زارنی فی تلک البقع, جو آ کے اس توس میں میری آ کے زیارت کرے کا منظار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے رسول کی زیارت کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آگے فرماتے ہیں وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ أَلْفِ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ, اور اللہ اسے 1000 قبول شدہ حجوں کا ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ, یعنی یہ زبان لسان امامت کہہ رہی ہے اور یہ صداقت پر مبنی بات ہے. اور 1000 مقبول کا حج اور عمرہ, سبحان اللہ, دونوں کا ثواب اسے ملتا ہے. یعنی یہاں سے اگر کوئی بندہ کعبے کے لیے جاتا ہے اور ایک مقدس عمل ہے خیر اپنی جگہ, لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. بالکل اسی طرح ہے, اور اسی طرح اس کے ضمن میں اسی لب و لہجے اسی اسلوب کے ساتھ کئی روایات ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو یہاں پہ اور تیسری جو اسے امام علیہ السلام فرماتے وَكُنْتُ وَآبَائِ شُفَعَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ میں اور میرے اجداد قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی یہ امام ضامن ضمانت لے رہے ہیں کہ میری زیارت کو آ جاؤ, جیسے رسول کی زیارت ہوئی ہو, تمہارے نام اعمال میں 1000 مقبول حج 1000 مقبول عمرے لکھے جائیں گے, اور میں ضمانت لیتا ہوں کہ میں اور میرے اجداد تمہاری قیامت کے دن شفاعت کریں گے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ قبلہ. امید ہے ہمارے تمام ناظرین بھی استفادہ کر رہے ہوں گے, اور میں تو بڑا محظوظ ہو رہا ہوں قبلہ, لیکن چونکہ دہ کرامت کے ایام ہیں, مبارک راتیں ہیں اور جشن کا ماحول ہے ہر طرف, تو امام کی بارگاہ میں موجود ہیں. بہن اور بھائی کے یہ ایام ہے, دہ کرامت جو کہا جاتا ہے مجامع معصومہ سے شروع ہوتا ہے, امام رضا کی ولادت تک کے ایام ہوتے ہیں, اور اسی سے متعلق حرم امام رضا علیہ السلام نے 2 ننھے ثنا خان, ایک بہن اور ایک بھائی, پاکستان کے ننھے ثنا خان ہیں حر اور والہا, دونوں ماشاءاللہ سے مولا کی زیارت بھی کر چکے ہیں, تشریف بھی لا چکے ہیں, اور حرم نے ان سے ایک کلام ریکارڈ کروایا تھا دہ کرامت سے متعلق. آئیے وہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ قبلہ کی خدمت میں حاضر. امید ہے آپ تمام ناظرین نے استفادہ کیا ہوگا اس کلام سے, اور ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو مولا کی بارگاہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آتے ہیں قبلہ کی طرف. قبلہ ماشاءاللہ سے بہترین گفتگو اور مولا کے جو زیارت کی فضیلتیں ہیں اور جو مرتبہ ہے آپ بیان فرما رہے تھے. میں چاہوں گا, آپ نے بتایا رسول اللہ کی زیارت کا ثواب یعنی امام رضا کی زیارت کا ثواب ہے,
تو امام رضا کو بذاتم منی کہا، یعنی اپنا حصہ کا، جیسے جناب سیدہ کے بارے میں کہا تھا، وہ تمام کمالات جو امام رضا کو ملے بہت کم شخصیات تھیں. آپ نے کہا فقط 2 ہی تھی جن کو بذا کے لیے رسول نے ان لفظوں سے یاد کیا. آیا زیارت امام رضا علیہ السلام کا ثواب جو ہے دیگر ائمہ معصومین اور بھی ہیں، امام علی کے روضے پر بھی زائرین جاتے ہیں، امام حسین کی، میں نعوذ باللہ موازنے والی بات نہیں کر رہا، یہ شخصیتیں خیر ہماری عقلوں سے بالا تر ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے، گمان نہیں کر سکتے، لیکن احادیث و روایات کیا کہتی ہیں کہ کون سے معصوم کی زیارت کتنی فضیلت کی حامل ہے، اور بالخصوص امام رضا علیہ السلام کی؟ جی آغا جان، یہ حقیقت ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم ناچیز کیا مقایسہ بیان کریں گے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبور اطہر کی زیارت کے حساب سے، مگر خود معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 3 صریح روایات ہمیں ملتی ہیں جس میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی افضلیت کو بیان کیا گیا ہے، اور بالکل واضح الفاظ میں وہ ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک روایت جو سید عبدالعظیم حسنی جن کی زیارت تہران میں ہے اور جن کی خود زیارت کرنا جیسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے مترادف ہے، ماشاءاللہ. تو وہ سوال کرتے ہیں امام تقی الجواد، کیونکہ ان کے شاگرد بھی ہیں اور امام رضا سے کئی احادیث نقل کی ہیں، وہ سوال کرتے ہیں امام تقی الجواد علیہ السلام سے، اور یہ روایت عیون اخبار رضا میں شیخ صدوق علیہ الرحمن نے نقل کی ہے. تو روایت عبدالعظیم حسنی فرماتا ہے قال قلت لابی جعفر علیہ السلام، میں نے امام تقی الجواد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کہتا ہے کہ قد تحیرت بین زیارت قبر ابی عبداللہ علیہ السلام و زیارت قبر ابیک بطوس. مولا میں مشکل میں گرفتار ہوں، میں پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہوں کہ کہاں جاؤں، کربلا جا کے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کروں یا طوس میں جا کے آپ کے بابا کی قبر کی زیارت کروں. میں یعنی 2 راہی پہ کھڑا ہو گیا ہوں، کہاں جاؤں، یعنی کون سی زیارت کتنی فضیلت کی حامل ہے، یعنی وہ پوچھ رہا ہے کہ حالات میرے اس طرح ہے کہ یا کربلا جاؤں یا طوس جاؤں. جی فما ترى، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو عبدالعظیم کہتا ہے تو امام نے فقال مکانک، فرمایا اے عبدالعظیم اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے. ثم دخل و خرج، پھر گھر میں داخل ہوئے اور واپس آئے. وَالدُّمُوعُ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ، روایت کے جملے، نص روایت کہ امام تقی الجواد علیہ السلام کے آنسو ان کے رخساروں تک بہہ آئے تھے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں عبدالعظیم کو کہ زوار و قبر ابی عبداللہ کثیرون و زوار و قبر ابی قلیلون، کہ کربلا کے ظاہر بہت زیادہ ہیں مگر میرے بابا کے ظاہر بہت کم ہیں. یعنی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ طوس، امام رضا علیہ السلام کی زیارت امام کی زیارت کے لیے جاؤ. علت بھی بیان کریں گے، زائرین کی تعداد کم ہے. ایک یہ روایت. دوسری روایت جو علی بن مہزیار، ایک بہت بڑی ہستی ہے، وکیل ہیں ائمہ مختلف ائمہ علیہ السلام کے. آج جو وکالت کے بحث میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ وکالت عامہ مراجع کس طرح وکیل ہے، تو یہ وکالت کا ایک سلسلہ ہے. وہ سریعاً پوچھتا ہے امام تقی الجواد سے، کہتا ہے جوئل تو فداک، مولا میں آپ کے اوپر قربان جاؤں، مجھے بتائے کہ زیارت الرضا افضل او زیارت ابی عبداللہ. سیدھا سوال، ماشاءاللہ، یعنی بالکل سیدھا سیدھا پوچھ لیا کہ امام کی زیارت افضل ہے یا، اور خود معصوم سے پوچھا جا رہا ہے، معصوم سے پوچھ رہا ہے. اب یہاں پہ یہ نقطہ نوٹ کیا جائے کہ امام معصوم کے لیے کچھ قواعد ہیں کہ ان الامام لا تلعب یا یلعب، کہ امام معصوم کبھی دنیاوی کھیل کود میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، یعنی احساسات ان پر غالب نہیں آتے. اب جو بات ہو رہی ہے وہ کلام خدا، بالکل توحید کی روشنی میں بات کرنی، توحید، اور جو امام فرمائیں گے وہی حق اور حقیقت ہوگا، اور جو حق و حقیقت ہوگا وہی امام فرمائیں گے. بے شک سبحان اللہ. یہ امام علیہ السلام کے وجود اب حقیقت بیان ہو رہی ہے. اب امام یہاں پہ اس وجہ سے نہیں کہ میرے بابا کی بات قول معصوم ہے، تصور محال ہے. تو جب پوچھا گیا کہ کون سی زیارت افضل ہے، کہ امام حسین علیہ السلام کی یا امام رضا علیہ السلام کی، تو فرماتے ہیں قال زیارت ابی افضل، میرے بابا رضا کی زیارت افضل ہے امام حسین کی زیارت سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد فرماتے وذالک ان ابا عبداللہ یزورہ کل الناس، اس کا سبب یہ ہے کہ امام حسین کی زیارت ہر شخص آ کے کرتا ہے. بے شک. و ابی لا یزورہ الا الخواص من الشیعہ،
اور میرے بابا امام رضا کی زیارت وہی کرتا ہے جو خاص ہو شیعوں میں سے بھی، یعنی جس پر خاص مولا کی خود نظر کرم ہو اور شیعوں میں سے خاص، یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے اور یہ امام سمجھا رہے ہیں کہ امام حسین کی زیارت ہر کوئی جا کے کرے گا، مسلم غیر مسلم شیعہ سنی، ہر مذہب کا آدمی آتا ہے، بالکل ایسا ہی، مگر امام رضا کی زیارت کے لیے اہلیت چاہیے، سبحان اللہ، اور وہ اہلیت یہ ہے کہ وہ خواص من الشیعہ، کہ یہاں پہ آپ دیکھیں شیعہ میں بھی جو کچھ فرقے بنے، تفرقہ ہوا، زیدیہ مذہب نکلا، بالکل ایسا ہی، بالکل پہلے، ابھی وہ چینج ہو چکے ہیں، مگر ایک زیدیہ مذہب نکلا، اس کے بعد آپ دیکھیں اسماعیلی آئے، اس اسماعیلیوں میں بوہرے آئے، وہ کربلا تک محدود ہے، نجف تک بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا، وہ یہاں نہیں آتے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا کی زیارت خاص بندے کرنے آئیں گے جن کے ایمان کی تصدیق ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ یعنی زیارت، اور انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں یہ دو روایات۔ تیسری روایت ہے جو محمد بن سلیمان سے ہے، یہ بھی اصول کافی میں نقل ہوئی ہے، وہ بھی امام تقی الجواد علیہ السلام سے پوچھتا ہے، قد سألت ابا جعفر علیہ السلام، میں نے امام تقی الجواد سے سوال کیا، اور ایک طویل روایت مفہوم وہاں پہ کہتا ہے سألت عن الرجل، ایک شخص آتا ہے جو گھر سے نکلتا ہے حج کرنے کے لیے، اس نے حج کیا، مناسک حج انجام دیے، مناسک حج وہ زحمات اٹھانے کے بعد مدینے آتا ہے، مدینے میں آپ کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، ثم اتاک، ایک نسخے میں آپ کے پاس آتا ہے، مدینے میں آپ کی زیارت کی، وہ زیارت ہے، خود مولا کی خدمت میں بھی حاضر حضور میں، اس کے بعد آتا ہے عراق کی طرف، مولا امیر علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، نجف اشرف، پھر کربلا جاتا ہے، مولا حسین کی زیارت کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ امام کو کہہ رہا ہے بغداد جاتا ہے، آپ کے دادا کی زیارت کرتا ہے اور گھر واپس آتا ہے۔ ایک روایت نسخے کے حساب سے پھر کمپیئر کرتے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ جو وہی شخص ہے یا دوسرا شخص، اگلے سال بھی اس سے توفیق ملتی ہے، وہ حج پہ نہیں جاتا، وہ سیدھا جاتا ہے خراسان آپ کے بابا کی زیارت کرنے۔ اچھا، یہ امام سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو تمام زیارت انجام دیتا ہے، ایک وہ جو فقط امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، وہ حج سمیت، حج مستحبی حج ہے، اس سے جو روایت سے پتہ چل رہا ہے مستحبی یعنی عمرہ کر کے، عمرہ کر کے اور حج جو انہوں نے تمتع انجام دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کمپیئر کس طرح کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ ساری زیارات کی ہے، گھر گیا، یہ شخص افضل ہے یا جو گھر سے نکلا آپ کے بابا کی توس میں جا کے زیارت کر رہا ہے، یہ افضل ہے؟ اب کیا جواب ہے امام؟ میں خود یہاں تجسس کا شکار ہو گیا خود ہوں، کیا کہا امام کا جواب؟ کلام دیکھیں، اب امام علیہ السلام، امام تقی الجواد علیہ السلام فرماتے، وہ پوچھتا ہے فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ، ان میں سے کون زیادہ فضیلت والا ہے، جس کے زیارت کی زیادہ قدر ہے خدا کے پاس؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہتا ہے هَذَا الَّذِي قَدْ حَجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ، وہ جو حج اسلام انجام دینے کے بعد وہ معصومین کی زیارت کرتا ہے، ظاہر یہ واجب حج، او یخرج الی خراسان الی ابیک علی ابن موسیٰ فیسلم علیہ، یہاں آیا خراسان میں اور اس نے آپ کے بابا پہ سلام کیا۔ امام فرماتے قال لا بل یأتی بخراسان علی ابی ابی الحسن افضل، اللہ اکبر، نہیں، جو اپنے گھر سے نکل کے میرے بابا کی زیارت کرنے آیا وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آپ مقام اور مرتبہ دیکھیں، یعنی ایک دفعہ وہ زیارت کر کے آیا، ساتھ اب دوسری مرتبہ اسے مل رہا ہے یہ فضیلت کا مقام، تو وہ اس زیارت کو چھوڑے خالی امام رضا کی، کیونکہ یہاں پہ آ کے ہم نے پہلی روایت میں عرض کیا اسے امام رضا کی زیارت فقط نصیب نہیں ہوتی، خود رسول کی زیارت، یعنی تمام معصومین کی زیارت اگر کوئی زیارت ہے تو مخزن اور معدن امام رضا علیہ السلام، اور یہ میں فقط قربان، میں امام قربان، دوسرے معصومین کی زیارت کا مخزن اور معدن نہیں۔ آپ کی خدمت میں ہم مشہور طور پہ جانتے ہیں کہ خدا کے 99 اسماء ہیں، بالکل ایسا ہی، قرآن کے پہلے اوراق پہ لکھے ہوتے، در حالانکہ جو مکتب تشیع سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں، جو آپ جوشن کبیر پڑھتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اس میں خداوند متعال کے 1001 اسماء ذکر ہوئے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، صفات ذکر ہوئی ہیں۔ یہ ایک طرف جو میں نے جملہ کا اس وجہ سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ امام رضا کی زیارت فقط تمام ائمہ کی زیارت نہیں ہے، اس سے بڑھ کے خدا کے 1001 اسماء اور صفات ہیں جو جوشن کبیر میں ہیں۔ آپ جب علم ابجد کے حساب سے، علم عادات کے حساب سے آتے ہیں، امام رضا کا مشہور اسم مبارک رضا یا رضا، دونوں مصدر، بے شک ایسا ہی، اس کے جب آپ عادات نکالتے ہیں، را کے 200، زاد کے 800، الف کا 1،
سبحان 800 اور 200 1000 1001 یعنی جو صفات خداوند متعال ہیں وہ تجلی ہوتی ہے اس میں رضا میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ وہ در ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر انسان نور خداوندی کا مشاہدہ کر سکتا ہے. بالکل تمام کمالات الہیہ کا. کمالات سبحان اللہ سبحان اللہ. تجلی حس کر سکتا ہے. ہر معصوم کی زیارت اسے یہاں پہ مل سکتی ہے. اور یہ مرتبہ یہ زیارت کا فقط امام رضا کو نہیں، امام رضا کی زیارت کرنے والے کو بھی یہ مرتبہ مل جاتا ہے. اور عجیب روایت ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں مولا موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی، جس میں سلیمان ابن حفص سے یہ روایت ہے. وہ کہتا ہے کہ قال سمعت ابا الحسن موسیٰ ابن جعفر، وہ کہتا ہے میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول من زار قبر ولدی علی بطوس کان لہ عند اللہ 70 حجۃ مبرورہ. جو میرے بیٹے علی کی طوس میں ایک دفعہ جا کے زیارت کر لے، خدا اسے 70 حجوں مقبول حجوں کا ثواب دے گا. اب وہی راوی تعجب میں آ گیا، ایک زیارت 70 حج. یعنی اسی طرح جیسے بی بی عائشہ نے جس طریقے رسول اللہ سے پوچھا اسی طریقے سے. قلت 70 حجتن یا حجتن، مولا 70 حج ایک زیارت کے بدلے. تو امام فرماتے قال نام و70 الف حجت، سبحان 70,000 حج کا بدلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عجیب اتفاق ہے، عجیب یعنی روایات. یعنی کچھ ایسے جملات ہوتے ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے، مگر دہن مبارک عصمت سے نکلے ہوئے ہمیں تعبداً قبول کرنے پڑیں گے، ہمیں سمجھ میں نہ آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. 70,000 اگر اجازت دے تو میں اس کو عرض کرنا. اس کے بعد فرماتے ہیں من زارہ او بات عندہ لیلتاً کمن زار اللہ علی عرش، کہ جو میرے بیٹے علی کے پاس ایک رات آ کے بیتوتا کرے، عبادت میں گزارے، یا میرے بیٹے کی آ کے زیارت کرے جیسے کہ اس نے خدا کی عرش پہ زیارت کی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں پہ ظاہر امام رضا میں خود کو بھی مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، تمام جو سننے والے ہیں ان کی جو زیارت کے لیے آئے ہیں ان کی خدمت میں، کہ اپنے مقام اور مرتبے کو دیکھیں. زیارت کرنا اس وقت آسان ضرور ہے، مگر اس زیارت کو محفوظ رکھنا بڑا بہت مشکل ہے. بے شک. اب یہ دیکھیں مقام اور مرتبہ ظاہر کا کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا مقام منظر ہوگا، خداوند متعال میدان محشر میں تمام انسانوں اور جنوں کو حساب کتاب کے لیے بلائے گا، تو اولین میں سے 4 نفر آئیں گے جن کو عرش کے اوپر ممبر لگا کے دیا جائے گا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ. اور آخرین میں سے 4 نفر آئیں گے، 4 بندے ہوں گے جن کے لیے عرش پہ خدا ممبر لگائے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور مولا حسنین کریمین. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ان کے ممبر کے فوراً بعد ہمارے بیٹھنے کے بعد ہمارے زائروں کو بٹھایا جائے گا. اور امام عبارت میں نص عبارت پڑھنا، ثم یا مدل متمار. امام فرماتے پھر ایک رسی لگائی جائے گی. آپ دیکھیں جب بھی کوئی بننا ایک عمارت بناتا ہے تو اینٹوں کی جو کیو ہوتی ہے لائن سیدھی رکھنے کے لیے مزدور جو لگاتے ہیں، تار لگاتے ہیں، رسی لگاتے ہیں. فرماتے ہیں پھر ہمارے ممبروں کے بعد ہمارے قبور کے زائرین کے ایک رسی کیو بنانے کے لیے، ان کو بیلنس کرنے کے لیے ایک رسی لگائی جائے گی. اور اس کے بعد ہمارے قبور کے زائرین آ کے بیٹھیں گے. عجیب جملہ امام کا فرماتے ہیں وَأَلَا إِنَّ أَعْلَاهُمْ، ان میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا؟ وہ میرے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کے زائرین. سبحان اللہ سبحان. یعنی زیارت تمام ائمہ کے قبور، یعنی ہم نشینی معصوم اگر کسی کو میسر آئے گی تو وہ مولا رضا علیہ السلام کے ظاہر ہوں گے. اور یہ مرتبہ اللہ سبحان اللہ. اور اس میں دیکھیں اس کے اسرار ہیں کافی سارے. وقت میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ دامن وقت میں ہمارا محدود وقت کا پروگرام ہوتا ہے. فقط اس میں یہ نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حج کے حساب سے شاید کوئی کہے کہ ہم نعوذ باللہ حج کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں. بالکل ایسے نہیں ہے. حج ایک عبادی مسئلہ ہے. خداوند متعال نے فرمایا ہے گرچہ سمجھ میں نہ آئے کہ انجام دینا ہے، پتھر سے پتھر کو مارو، اتنے پتھر لگانے، اور چھوٹے شیطان، بڑے شیطان، بیچ والے شیطان، تینوں کو مارنا ہے. وہاں پہ آ کے ایک پتھر کو چومنا ہے، استعلام کرنا ہے، سلام کرنا ہے. یہ چیزیں یہاں اطاعت کرنی ہے، حکم خداوندی کو نبھانا ہے. مگر یہاں پہ جب آتے ہیں تو یہ فقط آپ کی عبادت نہیں ہے زیارت، یہ آپ کی زیارت اعتقادی مسئلہ ہے. بے شک. یعنی آپ امام رضا کے پاس جب آ رہے ہیں
ہیں یعنی امام کو مفروض الطاعہ کہ جس کے حکم کے اوپر ہمیں سر تسلیم خم کرنا پڑے. بے شک بے شک. آپ نے امامت کے پاس آئے, امامت سے پھر نبوت کے پاس جائیں گے, نبوت سے توحید کے پاس پہنچیں. بے شک بے شک ایسا ہی. اور جیسے عرض کرتا ہوں کہ یہ جب قوس صعود ہوتا ہے تو پہلے امامت ہوتا ہے, پھر نبوت ہوتا ہے, پھر توحید. جی ہم نے مسلسل آپ سے تقاریر میں بھی بات سنی ہے کہ جب وہ سلسلہ وہاں سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے توحید سے نبوت, پھر امامت تک آتی ہے, پھر ہم تک پہنچتی ہے. لیکن جب یہاں سے ہم بھیجتے ہیں کوئی چیز تو پہلے امام کی خدمت میں, پھر نبوت کی خدمت میں, پھر توحید تک پہنچتی ہے. بالکل, یعنی جو امام کی خدمت میں آ گیا تو جیسے نبوت کی خدمت, سبحان اللہ سبحان اللہ, جیسے وہ توحید کی خدمت میں پہنچ گیا. تو امام کی زیارت ایک اعتقادی مسئلہ بھی ہے, یہ فقط ہماری عبادت نہیں, ہم یہ زیارت کر کے اپنے امام کے مفترض الطاعہ ہونے کا بھی اعلان کرتے ہیں, ہم ختم نبوت کا بھی اعلان کرتے ہیں, اور واحد رب ذوالجلال کی توحید کا بھی اقرار کرتے ہیں. بے شک ایسا ہی. تو یہ ایک عبادی مسئلے کے ساتھ اعتقادی مسئلہ بھی. بہت شکریہ قبلہ, بہت شکریہ. میں ایک بار پھر اپنے تمام ناظرین کو بتاتا چلوں کہ دہ کرامت کے ایام ہیں, مولا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے ایام چل رہے ہیں. آپ تمام ناظرین کے لیے نائب الزیارہ اور دعا گو ہیں وہ تمام لوگ جو کمنٹ کے ذریعے التماس دعا کا کہتے ہیں اور مسلسل ہمارے پروگرام سے جڑے رہتے ہیں. وہ تمام چینلز جو یہ پروگرام اپنے چینل سے نشر کرتے ہیں بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں, آپ سب کے لیے نائب الزیارہ اور دعا گو ہیں. قبلہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, امید ہے آپ تمام ناظرین استفادہ کر رہے ہوں گے. قبلہ نے بیان فرمایا کہ خدا کی ہم نشینی کا اگر سب خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا, لیکن اگر خدا کو دیکھا جا سکتا اور جو مرتبہ اس شخص کو حاصل ہوتا وہ مرتبہ امام رضا علیہ السلام کے زوار کو خالق رب العزت عطا کرتا ہے. اور یہ معصومین کی زبانی یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں, دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میں ایک بار پھر قبلہ کی طرف آتا ہوں. قبلہ میں چاہوں گا اختتام پروگرام میں کوئی ہدیہ, کوئی روایت جو تحفہ ہو آج کے ایام میں, مبارک عید کے ایام میں ہمارے مومنین کے لیے قرار پائے. جی آقا جان, ایک روایت جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ امام رضا علیہ السلام کا ہی نسخہ ہے, جس میں فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہوں میں گھر جائے اور اسے یہ توفیق نہ مل رہی ہو توبہ کی کہ کون سے گناہ کی میں توبہ کروں, اس وقت ہم اہل بیت پہ وہ کثرت کے ساتھ صلوات پڑھے, خدا ذکر صلوات کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے نسخہ ہونا چاہیے. اور بارگاہ رضوی میں ہے, میں آپ کی جو سامعین ہیں چینل کے اور جو دیکھنے والے سننے والے تمام کے لیے دعا گو ہوں کہ خصوصاً امام علیہ السلام کی زیارت کے راستے جلدی کھل جائیں, جو اس میں مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں. قبلہ میں چاہوں گا کہ ایک روایت آپ سے سنی تھی ہم نے کہ امام رضا علیہ السلام اپنے زائر کی زیارت کے لیے آنے والی بات ایک دفعہ اپنے بیان کی. میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے اگر تحفۃً یہ بیان فرمائیں. بالکل, یہ حقیقت ہے. یہ امام علیہ السلام, اور میں جسے اس حساب سے اپنے ناقص مطالعے اور علم کے حساب سے عرض کرتا ہوں, یہ بھی ایک خصائص زیارت امام رضا علیہ السلام میں سے ہے کہ جب بھی آپ مطالعہ کریں, جیسے ہم نے عرض کیا کہ موسوعہ زیارت المعصومین, اس میں آپ دیکھیں ہر امام کی زیارت کے لیے آپ کو کچھ اس کے بدلے میں ملتا ہے. حج ملتے ہیں, عمرہ ملتا ہے, اس کا ثواب, گناہوں کی معافی. مگر کہیں پہ یہ ہم نے نہیں پڑھا سوائے امام رضا کے لیے کہ جس میں کہا گیا ہو کہ تم میری زیارت کے لیے آؤ یا فلاں امام کی زیارت کے لیے آؤ, وہ امام تمہاری زیارت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. فقط یہ انفرادیت ہے, جی یہ رعوفی ہے, یہ مہربانی ہے امام کی. بے شک منظارنی علی بعد داری اتیتہ یوم القیامت ثلاثۃ مواطن, کہ جو اپنے گھر سے دور میری زیارت کرنے آتا ہے, میں اس کی یوم القیامت 3 مرتبہ آ کے زیارت کروں گا, ہر زیارت کے بدلے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسے مواطن ہوں گے, مشکلات کے ہوں گے کہ جہاں اس کے جنتی اور جہنمی ہونے کی تقسیم ہوگی. وہاں پہ فرماتے عند المیزان, کہ جب اعمال تولے جائیں گے, وعند تطایر القطب یمینا و شمالا, جب نام اعمال دائیں اور بائیں ہاتھ دیے جائیں گے, وعند الصراط, اور پل صراط کے پاس. یہ تینوں سخت مقامات. بے شک ایسا ہی. یعنی انسان عمل خیر بھی کرے, وہ میزان عدل الہی جب اسے تولتا ہے تو اس کی نیت تک جاتا ہے, یعنی جس طرح بال کی کھال بھی اتار دی جاتی ہے. بے شک ایسا. اس وقت اگر تیرے نام اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی تو کیونکہ تو میرا زائر ہے,
میں اپنی نیکیاں دے کے تجھے اس قابل بناؤں گا کہ تو جنت میں سبحان جا اللہ سکے۔ سبحان اللہ۔ یہ عجیب فیض ہے، ہم اس کو درک نہیں کر سکتے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے کہ ہم گناہ گاروں کی ایک زیارت کے بدلے امام رضا علیہ السلام تین مرتبہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ کیوں نہیں ہم خود کے لیے بھی زیارت کریں، اپنے مرحومین کے لیے بھی زیارت کریں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے بھی زیارت کریں۔ اور یہ ضروری ہے کہ وہ ملک خاموشاں، زمین خاموشاں میں دفن ہونے والے ان تمام مرحومین کو بھی ذکر کیا جائے کہ اس زیارت کے فیض سے وہ بھی منور ہو سکے۔ بے شک، بہت شکریہ قبلہ۔ میں چاہوں گا کچھ دعائیہ کلمات اگر ہمارے مومنین کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار اللہ تجھے واسطے اپنی عزت اور جلال کا، عظمت قرآن اور اہل بیت کا، بالخصوص امام ضامن، امام رؤوف کا، امام الرضا کا، ہم سے خوشنود اور راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کی بخشش فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا عاجلہ عطا فرما، جو اپنی بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، جنہوں نے بند حقیر کو آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی وہ دلی مرادیں پوری فرما، جو مشکلات میں ہیں، جو ہمارے دوست مشکلات میں ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ مالک اس راہ میں زیارت امام رضا پہ آنے والے مومنین، اور میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں تمام نکات سے، اور جن کو میں شخصاً جانتا ہوں سندھ سے، وہ اپنی جمع پونجی کر کے سال میں ایک دفعہ امام رضا کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ خدایا ان کی زیارت کے اسباب مہیا فرما، جو مشکلات ہیں وہ دور فرما۔ مولا تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا ہماری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دینا، ہمیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت دنیا اور آخرت میں عطا فرمانا، ان کی شفاعت دنیا اور آخرت میں عطا فرمانا، ان کی زیارت دنیا اور آخرت میں عطا فرمانا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بہت شکریہ، آباد و شاد۔ بہت شکریہ قبلہ کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، شکر گزار ہیں آپ کے، اور آپ سے یہی التماس ہے جب جب مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں ہمارے تمام ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ شاید۔ یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ عرفان حیدر نقوی صاحب، جو آپ تمام ناظرین سے مخاطب تھے۔ امید ہے آپ تمام ناظرین نے استفادہ کیا ہوگا اور درک کرنے کی کوشش کی ہوگی جو مرتبہ، جو فضائل، جو عظمت امام رضا علیہ السلام کی مولانا نے بیان کی۔ امید ہے ہمارے لیے ایک درس قرار پائے اور ہم اس سے سیکھیں اور معرفت امام کو حقیقی معنی میں اپنی زندگی میں رائج کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان شمس جعفری اور حرم امام رضا علیہ السلام کی اردو ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔